اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم نے کچھ دن بیچ میں چھٹیاں ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ہم دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہم قاعدے کی کلاس میں مرکبات پہ تھے، اور جو کل کی آگے ہماری قرآن پاک کی اور پھر نماز کی کلاسز ہوں گی، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم یہ سبق ریوائز کر لیتے ہیں جو ہم نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ حروف تہجی کے بعد ہم نے جو یہاں پہ پہنچے تھے، ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، درود پاک پڑھ کے شروع کرتے ہیں۔ میں یہ سبق پڑھتا جاؤں گا، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اس کو ادا کرتے جائیے گا، تاکہ ایک طرح سے اندازہ ہو جائے، ہمارا ریوائز بھی ہو جائے، جو پہلے والا ہے وہ بھی ریوائز ہو جائے، اور پھر جو آگے ہیں ہم وہ بھی چلیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کی کلاس میں ہم یہ سبق ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جائیے گا، میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جانا ہے، ساتھ ساتھ خود سے دہرائیں گے، کوشش کریں گے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ خود سے پہلے پتہ ہو لفظ، اگر نہیں سمجھ آتی تو جب ہم اس لفظ کو ادا کریں گے، آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ نے سوچا تھا وہ لفظ وہی ہے یا ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایک دفعہ صرف ہم نے ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے، سارے تمام مرکبات کو ریوائز کر لیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ تو میں ایک دفعہ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام جیم، لام الف، با لام با، کاف، کاف، کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف سا، با، تا، سا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون صاد، تا ضاد، ثا طا، ثا جیم، تا حا۔ یہاں تک جو ہم نے پہلے بھی سبق دیکھا تھا، ہم نے جتنے بھی الفاظ ہیں ہم نے ان کی پہچان دیکھ لی تھی، کہ ایک ڈاٹ، ایک نقطہ اگر اوپر ہو تب کیا بنتا ہے، نیچے ہو تب کیا بنتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیے تھے کہ جو دو ڈاٹ ہوں وہ اوپر ہوں تب کیا بنتا ہے، الف کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں۔ یا کے نیچے والے دو ڈاٹ دیکھ لیے تھے، جو تین نقطے سا کے اوپر ہوتے ہیں، سا اور شین میں بھی فرق ہم نے دیکھ لیا تھا۔ تو جو چیزیں ہم نے پہلے دیکھی ہوئی تھی وہی ابھی ہم دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے۔ تو جنہوں نے ابھی تک نہیں ریوائز کیا ہوا تھا ان کے پاس بھی وقت ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ والا تو پیج ہمارا پہلا پیج تھا مرکبات کا، ہم اپنے دوسرے پیج کے اوپر تھے اور یہاں پہ ہم سبق پڑھ رہے تھے۔ تو ایک دفعہ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، یہاں تک ہمارا ہو چکا تھا، تو ہم یہاں پہ دوبارہ پہنچتے ہیں اسی طرح ریوائز کر کے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم آگے چلیں گے۔ اب یہاں پہ بھی ہم نے جو میم کی مختلف شکلیں ہیں، جس طرح یہاں پہ یہ میم اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یہاں پہ میم اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی بھی پہچان دیکھ لی تھی۔ پھر جیم، ہا اور خا، ان تینوں کا بھی ہم نے فرق دیکھ لیا تھا۔ پھر با کو یا کے ساتھ ملانے والا اور یہ یا یہ بھی تمام ہم نے فرق دیکھ لیے تھے۔ تو آپ نے بس یہی کام کرنا ہے، صرف آپ نے ریمائنڈ کرنا ہے دوبارہ سے
اس چیز کو آپ نے دوبارہ سے یاد کرنا ہے کہ ڈاٹ کی جو نقطوں کی جو پہچان ہم نے رکھی تھی کہ اوپر اگر نقطہ ہوگا تو پھر کیا لفظ بنے گا، نیچے ہوگا پھر کیا لفظ بنے گا، اور اسی طرح 3 نقطے ہوں، 2 نقطے ہوں یا پھر 1 ہو، تو ان کی جو ہم نے پہچان دیکھی تھی اس چیز کو ایک دفعہ آپ نے بس ریوائز کر لینا ہے۔ تو اب جو آج کا جو ابھی کا جو یہ والا پیج ہے، ہم یہ والا پیج بھی ریوائز کر لیتے ہیں اور پھر آج کا سبق بھی دیکھ لیں گے۔ نون خ یا ح با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا۔ اب یہ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، دیکھیں جب با جو ہے کسی اور لفظ کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی مختلف سی شکل بنی ہے، لیکن اب جب یہاں یا کے ساتھ مل رہا ہے تو دیکھیں کس طرح سے، اور یہ جو پہلا ڈاٹ ہے، یہ جو نقطہ ہے، یہ اس لفظ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ یہ والا جو ڈاٹ ہے یہ پہلے لفظ کا ہوتا ہے، یہ والا لفظ، یہ جو ڈاٹ ہے، تو اس نقطے کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو نیچے نقطہ ہے تو ہمیں پتا ہے کیا بنے گا، با۔ با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک تو ہمیں نیچے جو لفظ لکھے ہوتے ہیں ہمیں ان سے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا لفظ ہے، لیکن ادھر سے آگے جو ہم نے شروع کیا تھا تو ہم نے اپنی پہچان کے مطابق لفظوں کو ادا کرنا شروع کیا تھا کہ جو بھی الفاظ کی ہم نے پہچان سیکھی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان لفظوں کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں تک تو ہمیں آسان تھا، لیکن اب یہاں سے جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ میں ریوائز کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیے گا تاکہ ہمیں ان کی پہچان ہو جائے اور ان کا صحیح معنوں میں ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو یہاں سے میں دوبارہ سے ادا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ادا کریں میرے ساتھ۔ نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون۔ اب یہاں پہ ہمارا یہ با ثا نون جو لفظ ہے، یہاں تک ہم نے جو پہلے پڑھا ہوا تھا ہمارا مکمل ہو چکا۔ ابھی آگے یہ لفظ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے، جیم ہا خا۔ اب جیم ہا اور خا کو جب ہم کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں، جب کسی اور لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں سب سے پہلا جو لفظ ہے، جو یہ لفظ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہا۔
اب اگر میں اس کو یہاں سے یوں مکمل کر دوں تو دیکھیں یہ ہا بن گیا، ٹھیک ہے، یہ وہی ہمارا ہا بن گیا۔ لیکن جب ہم نے اس کو کسی کے ساتھ ملانا ہے تو ہم اس کو آگے والا حصہ کاٹ دیتے ہیں اور آگے جو بھی لفظ ہم نے دوسرا لکھنا ہو، اب دیکھیں یہ ہا ہے اور ہا کے ساتھ دوسرا کون سا لفظ ہے، 3 ڈاٹ ہے اوپر والی سائڈ پہ، تو یہ کیا بنے گا، سا۔ تو پورا لفظ کیا بنا، ہا سا، ہا سا۔ اسی طرح آگے آ جائیں، اب یہ دیکھیں یہ والا لفظ بھی میں اگر اس کو پورا مکمل کر دوں، یہ دیکھیں اس طرح، تو یہ کیا بنے گا، ایک ڈاٹ اوپر والی سائڈ پہ اور ہا والی شکل بن رہی ہے، لیکن ڈاٹ ہے اوپر ہے تو کیا بنے گا، خو۔ اب اسی طرح خو کو جب ہم نے کسی اور لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو کاٹ دیتے ہیں، نیچے سے آدھا لکھتے ہیں، آگے والا حصہ کٹ جاتا ہے اور وہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل جاتا ہے اس طرح۔ اب اس کے آگے کیا ہے، یہ جو بلو کلر میں ہے ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے نیچے والی سائڈ پہ اور شکل بھی ہمیں نظر آ رہی ہے لفظ کی، تو کیا بنے گا، با۔ دونوں لفظ کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنا، خا با، خا با۔ تیسرے لفظ پہ آ جائیں، اب دیکھیں اس کو بھی میں مکمل کرتا ہوں، اس والے لفظ کو بھی میں اس طرح لکھ دوں تو یہ دیکھیں یہ کیا بن گیا، ایک ڈاٹ بیچ والی جگہ پہ، تو یہ جیم بن گیا۔ اب بالکل جیم جس طرح سے ہم نے ہا اور خا دیکھا ہے، اسی طرح سے جیم کو بھی ہم نے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو ایسے لکھ دیتے ہیں، اور آگے لفظ کیا ہے، 2 ڈاٹ اوپر والی سائڈ پہ، تو یہ تا ہے۔ اب دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا، جیم تا، جیم تا۔ اب اگر میں ان تینوں الفاظ کی ادائیگی کروں تو کس طرح سے ہوگی، ہا ثا، خا با، جیم تا۔ اب یہاں تک ہمارا آج کا سبق تھا، تو میں ایک دفعہ اوپر سے ریوائز کرتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ادا کریں، جیم، ہا، خا، یہ والے الفاظ، ہا ثا، خا با، جیم تا۔ اب آ جائیں اوپر والے لفظ سے جو ہم نے یہاں سے دیکھنا شروع کیے تھے، ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہیں تک آج کا سبق پڑھیں گے، زیادہ نہیں کرتے تاکہ ہمارا پہلے والا بھی ریوائز ہو جائے۔ تو پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون، جیم، ہا، خا، ہا ثا، خا با، جیم تا۔ یہاں تک اب ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب جو آگے والا سبق ہے، جو ان کی الفاظ کی پہچان ہے، انشاءاللہ ہم یہ کل دیکھیں گے، لیکن یہاں تک ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، جو پہلے والا ہمارا سبق ہے، جو پہلے والے ہم نے سبق پڑھے ہوئے ہیں، ان کو ایک دفعہ لازمی ریوائز کر لیں تاکہ ہمیں آگے سبق پڑھنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، کیونکہ آگے جو ہے اس کے بعد ہمارے مشکل لفظ آنا شروع ہو جائیں گے، بیچ میں ہماری کافی چھٹیاں بھی ہوگی، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ عز و جل کور کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل بھی کریں گے اور کور بھی کریں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں اور ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ہم یہاں پہ اپنا سبق مکمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
آپ سب کو میں دوبارہ سے گزارش کروں گا کہ جو پہلے والا سبق ہے وہ لازمی ریوائز کر لیں، تاکہ ہم اپنا جو آنے والا سبق ہے اس کی اچھے سے تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ تمام احباب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے آپ تمام احباب کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔